بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور عزیز طالب علموں، آج کے قرآن لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات سمجھیں گے۔ وہ آیات جو ایک سچے مومن کی پہچان بتاتی ہیں، اس کی زندگی میں ہدایت، یقین اور تقوی کی روشنی پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے روزمرہ فیصلہ، کردار اور عمل کو بہتر بنائے، تو یہ سبق آپ کے لیے ہے۔ چلیے بسم اللہ کر کے اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کے شروع میں الف لام میم جیسے حروف آتے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل اور حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت 2 کہتی ہے کہ یہ کتاب کسی شک کی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مکمل ہدایت ہے۔ قرآن انسان کی زندگی میں سچائی، علم اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ غور اور عمل کے لیے بھی ہے۔ زندگی کی مثال، ایک طالب علم امتحان میں کامیابی چاہتا ہے۔ اگر وہ استاد کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ ویسے ہی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا انسان زندگی میں صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ قرآن صرف مذہبی کتاب نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی رہنمائی فراہم کرنے والا نظام ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، وہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیت 3 میں اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ متقی لوگ کون ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ، فرشتے، قیامت اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ ایمان انسان کو حوصلہ، سکون اور صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف پڑھنا کافی نہیں بلکہ دل اور عمل کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور برائی سے بچاتی ہے۔ اللہ کے رزق میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ صدقہ، خیرات اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ عمل انسان کے دل کو صاف کرتا ہے اور معاشرت میں محبت پیدا کرتا ہے۔ زندگی میں مثال، ایک شخص جو اپنے پڑوسی کی مدد کرتا ہے اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ ویسے ہی جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کی بھلائی میں حصہ لیتا ہے وہ حقیقی کامیابی پاتا ہے۔ آیت 4 ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل قرآن پر ایمان لانا پچھلی اللہ کی کتابوں، توریت، زبور، انجیل کی سچائی کو ماننا۔ وضاحت، ایمان محدود نہیں ہونا چاہیے۔ سچا مومن اللہ کی تمام ہدایات اور تعلیمات پر یقین رکھتا ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو یا پچھلی کتابوں میں۔ زندگی میں مثال، اگر ایک طالب علم مختلف مضامین میں کامیابی چاہتا ہے، وہ ہر استاد کی ہدایات مانتا ہے۔ ویسے ہی ایمان رکھنے والا ہر اللہ کی تعلیم کو قبول کرتا ہے اور اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ آیت 5 بتاتی ہے کہ یہ سب لوگ سیدھی ہدایت پر ہیں۔ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں اصل کامیاب ہیں۔ سیدھی ہدایت کا مطلب ہے زندگی میں صحیح راستہ اپنانا، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا۔ زندگی میں مثال، ایک کسان جو صحیح طریقے سے کھیت کی دیکھ بھال کرتا ہے، اچھی فصل حاصل کرتا ہے۔ ویسے ہی اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والا انسان زندگی میں کامیابی پاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن پر ایمان اور عمل انسان کو حقیقی کامیابی دیتا ہے۔ کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 1 تا 5 کا مطالعہ کیا۔ قرآن کے اعجاز کی نشان، کتاب کی سچائی اور ہدایت متقی لوگوں کی خصوصیات، ایمان، نماز، صدقہ، ایمان کی وسعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلی کتابوں پر ایمان، سیدھی ہدایت
اور اصل کامیابی۔ سبق: قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ آئیے ہم سب کوشش کریں کہ قرآن کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، دل صاف رکھیں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ ہمیں سیدھی ہدایت پر چلنے والا، متقی اور نیک عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوسروں تک خیر پہنچانے کے لیے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔